من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عذابا للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون المصلي كل الصلاة تعريف وتقديس بڑائی کریائی اللہ احکم الحاکمین واسطے لا تعداد بے شمار ممکن درود السلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قرآن پاک کے چھٹے پارے کی آخری آیت مبارکہ بڑے سامنے خطبے اندر تلاوت کی تھی۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جڑے لوگ ایمان والے مسلمان نے مومن نے انہوں نے دو بڑے دشمن ہیں۔ انہوں کا پہلا دشمن ہے یہود اور دوسرا انہوں کا دشمن ہے مشرک۔ دو بڑے دشمنوں کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ اس
کہ ایمان والے کے بارے اگر کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں کوئی محبت کا پہلو اگر کسی گروہ کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصارہ کا گروہ ہے جنہوں نے عیسائی کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی انہوں کی تعریف فرمائی کہ دین اسلام کثرت کے نال اگر کسی گروہ نے قبول کیا ہے کہ وہ عیسائیت کے نال تعلق رکھتا اور دین اسلام کی شدت نال اگر کسی گروہ نے مخالفت کی ہے تو وہ یہودی اور دوسرے نمبر پہ مشرکی ہے۔ مشرک ان سب لوگ ہندو اللہ تعالیٰ شرک کرنا ہے، تو یہودی جو ہیں یہ شروع تو لے کے ہون تک مسلمانوں کے بالخصوص دشمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ مکے کو مدینہ منورہ پہنچے تو مکے دے اندر صرف ایک دشمن سی جس کو مشرکین مکہ کہتے ہیں، لیکن جس وقت مدینہ منورہ پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن زیادہ مشرکین دے پہلے ہی سکتے تو اینا دشمنوں کے اندر ایک یہودی بھی شامل ہو اور دوسرے نمبر پہ منافقین کا عیسائی بھی دشمن سن، لیکن جس وقت گزرے تھوڑا تھوڑا تو عیسائیوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ حدیث کے اندر بھی انہوں کی تعریف کی گئی ہے، قرآن پاک کی مختلف آیات میں بھی انہوں کی تعریف کی گئی کہ اے وفد کی صورت اندر آئے، اللہ نے انہوں نے دل و دماغ کو روشن کر دیتا، ہدایت میں سرفراز کروا دیتا۔ کلا کلا بندہ بھی آیا، اس نے دین کے اوپر غور کیا، اللہ نے اس کو بھی سمجھ دیتا۔ لیکن یہودی ایک ایسا دشمن ہے کہ اگر پوری نبی علیہ السلام کو ہسٹری کا مطالعہ کیا جائے تو صرف چند ایک یہودی جو گنے چنے انہیں تے گنے جا سکتے ہیں وہ اسلام کو قبول کیا، لیکن انہیں شدت نال مخالفت کی اور اس مخالفت کی وجہ میں آج کو دو جو میں پیچھے بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تین بڑیاں وجہ، ایک مخالفت کی وجہ ہے کہ سن کے نبوت جو ہے یہ بنی اسرائیل جو نکل کے بنی اسماعیل کے اندر تے ہو جائے، اور دوسری مخالفت کی وجہ ایسی قبلے کی تبدیلی کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف یعنی مسجد اقصی کی طرف وہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد اندر 17 مہینے بعد قبلہ تبدیل ہویا، اس وجہ تو بھی یہ شدت کے اندر مخالفت جب یہ بڑی شدت نہ کرنا لیکن قبلہ تبدیل نہیں ہوتی۔ اور تیسرا فرمایا کہ جمعے کے دن کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن کیوں عطا فرمایا، پر احادیث اندر اور بھی وجہ نہیں لیکن یہ تین موٹیاں وجہ تو ایک مخالفت کے اندر بڑے سخت ہے، خصوصاً اہل ایمان دے یہ شروع تو اس طرح چلے آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی تھی، انہاں موعدے بھی کیتے، لیکن پھر انہاں موعدے کو توڑیا بھی۔ 4 بڑے قبائل سے مدینہ منورہ دے انہیں جو 3 قبائل آپ نے اپنی زندگی کے اندر مدینے کو بدر کر دیا۔ خیبر کا جڑا
قبیلہ سی خیبر کے جڑے یہودی آباد سن، انہاں یہ کیا کہ سانو تسی اتوں نہ نکالو، اسی اس زمین دی ادھی پیداوار جڑی ہے وہ مسلمانوں کو دیاں گے، یعنی بطور ٹیکس اور جزیے اسی اسے جگہ دے رہا ہے، لیکن اپنی شرارتوں کو اور اپنی سازشوں کو بات نہ آئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، انہوں نے انہوں کو بھی نکال دیتا، خیبر کو بھی نکال دیتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت اور وصیت جو امت واسطے سی، وہ دے اندر ایک بھی بات موجود سی، آپ نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ اے مسلمانوں یہودیاں عیسائیوں عرب کے جزیرے کو نکال باہر کرو، انہوں نے اتنے نہیں رہن دے رہا، ایک مغضوب علیہ قوم نے ظالین قوم نے گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ کے غضب کا شکار ہو چکے ہیں، اور سب تو بڑا گناہ جو ہے نہ دے ذمہ لگا ٹھپے لگا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ نبیاں نو ناحق قتل کر دینا۔ حالانکہ عام بندے کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے، لیکن انبیاء دی جماعت کو قتل کرنا ایک یہود کا شیوا سی، اور ابراہیم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، انہیں جو کثیر تعداد کے اندر ایسے انبیاء نے جنہوں انہاں لوگوں نے شہید کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہاں لوگوں نے قتل کرنے کا پروگرام بنایا، یہودیت کی سازش، اور بربط اللہ نے اپنے نبی کو بچانا سا، اور انہوں نے زندہ آسمانہ تے اٹھایا، اور انہوں نے جگہ تے ایک ایسا بندہ وہ سنی دیتا گیا، یہود آج تک کئی سمجھتے رہے کہ اسی جناب عیسیٰ نو سنی دیتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں تہاڈی یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام نو سنی دیتا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، کہ اللہ فرماتے ہیں نہ انہوں نے قتل کیتا گیا نہ انہوں نے سنی دیتا۔ تو ایک یہود کا ایک میں تعارف کرایا کہ اہل ایمان دے نال کس وجہ تو دشمنی نہ، اور ایک کتنے بڑے جرم کرتے سن، کہ نبیوں کو قتل کرنا، سود کھانا، بدکاری زناکاری کرنی، قتل کرنا، اور پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہوں جہالت فضیلت عطا فرمائی، لیکن جس وقت انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے سارے جتنے اعزازات سن، جتنے انہوں نے تمغے جنہوں نے عطا کیتے سن، وہ سارے کے سارے انہوں نے چھین لے، اور اعزازات کس کو ملے؟ وہ ملے محمدیاں۔ تو اس واسطے یہ لوگ اس وقت بھی دنیا کے اوپر ایک جنگ دی کفیت برپا کرتے ہیں، پوری دنیا میں آگ دی پٹھی کے اندر جونک دینا چاہتے ہیں، صرف اور صرف اپنی اراء اور ضد کی خاطر، حسد اور بغض کی خاطر، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں، بچے مرنے میں تے مرن، عورتاں یتیم بیوہ ہوندیاں تے ہون، بچیاں یتیم ہوندیاں تے ہون، نوجوان قتل ہوندے تے ہون، بستیاں اجڑدیاں تے اجڑن، لیکن انہوں نے صرف ایک ہی ہے کہ اسی کسی طریقے دے نال فلسطین تے قبضہ کرنا، اور اس واسطے صبح شام میں پروگرام کیے، اور فلسطین جو ہے میں چاہتا سا تھوڑا جا اس کا تعارف کرایا جائے۔ احادیث کے اندر اس علاقے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ فلسطین ایک ملک شام کا علاقہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک کوئی ملک ہوتا سی شام، لیکن بعد جب ایسے حصے بکھرے ہوئے فلسطین الگ ہوا، تو فلسطین شام کا علاقہ ہے، اور شام کا جو علاقہ ہے اس کی فضیلت واسطے میں سمجھنا ایک کوئی بات کافی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو بعد جناب عیسیٰ تک جتنے نبی آئے وہ سارے سے علاقے جاتے،
سب ایسے علاقے تھے. اور اگر کوئی نبی کسی دوسرے علاقے کی طرف مبعوث بھی کیتا گیا، میں جی پڑھ رہا تھا تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کسی وقت اندر وہ بھی نبی جو کسی دوسرے علاقے سے مبعوث کیتا گیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اپنا مسکن جو سی، اپنی سکونت جو سی، وہ فلسطین کے اندر رہائش پذیر ہوئے. اپنی رہائش جڑی وہ فلسطین کے اندر انہوں نے بنا، یعنی کثیر تعداد کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام اس فلسطین کے علاقے کے اندر آئے. اور فلسطین کو پہلے بیت المقدس کیا جاتا ہے. عبرانی زبان کے اندر اس کا نام یروشلم، اردو کے اندر اس کو یروشلم لکھا. تو ایک بیت المقدس فلسطین، اس کے اندر ہے مسجد اقصی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ذرا دسو، بیان کرو کہ روئے زمین تے سب تو پہلے اللہ کا گھر کیڑا بنیا سی؟ سب تو پہلے کیڑا گھر بنیا سی؟ تو سب تو پہلا گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کعبۃ اللہ بنیا سی. اللہ کی اس دھرتی تے سب تو پہلا گھر کیڑا بنیا سی؟ بیت اللہ بنیا. فرمایا پھر کون کیڑا گھر بنیا؟ آپ نے دسیا پھر مسجد اقصی تعمیر کی. پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ اور مسجد اقصی کے درمیان کتنا فاصلہ سی؟ کتنی دیر بعد مسجد اقصی بنی؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا عرصہ، یعنی 40 سال بعد مسجد اقصی بنی. 40 سال پہلے مسجد حرام بنی، یعنی کعبۃ اللہ. اور بنانے والے کون سا؟ آدم علیہ السلام. اور تاریخ کے اندر یہ بھی بات کہی ہے کہ آدم علیہ السلام تو پہلے فرشتیاں نے اس کی تعمیر کی تھا، لیکن اس کی عرصے نو تعمیر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے کعبۃ اللہ بنایا، پھر مسجد اقصی بنایا. پھر وقت چلتا جائے. سنن نسائی کے اندر ایک روایت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی کی دوبارہ تعمیر، یعنی جس کو تجدید کہہ لو، دوبارہ تجدید حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے اندر. اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جڑا دور ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو 1000 سال بعد ہے. 1000 سال بعد. کچھ لوگ جڑے بات کہتے ہیں نا کہ جی بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، بات بالکل درست ہے، دونوں باپ بیٹا نے بنایا. اور اس کے بعد مسجد اقصی بنی، یہ بات بالکل بے بنیاد غلط ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کو بنایا. اور حضرت داؤد کا حضرت ابراہیم کا کتنا فاصلہ ہے؟ 1000 سال کا فاصلہ. اور حدیث کی آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ اور مسجد اقصی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 40 سال کا فاصلہ ہے. تو حضرت داؤد نے جو مسجد اقصی کو بنایا اور عصر نو تعمیر کیتا، اس کی تجدید کی تھی، اور یہ تعمیر نامکمل ہوئی. دنیا تو رسل ہو گئے، سلیمان علیہ السلام کا دور آیا. پھر اس کی مکمل تعمیر جو سی وہ حضرت سلیمان کے دور دے اندر. اور اس کی تائید قرآن پاک کی آیات بھی کرتی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پہلا گھر کیڑا بنیا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. روئے زمین کے سب تو پہلا گھر اللہ کا بیت اللہ تعمیر ہوا. اور 40 سال بعد مسجد اقصی بنی. اور اس کی عصر نو تعمیر جو ہے وہ کنا فرمائی؟ داؤد علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے. کوئی واقعہ بڑا دلچسپ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا.
اللہ فرماتے ہیں سلیمان تھوڑا آخری وقت آ گیا کہ حضرت سلیمان کہنے کہ اللہ تے میں تے مسجد اقصی بنا رہے ہیں تعمیر کر رہے ہیں تے اے جنہاں نوں لایا ہے تعمیر کرن تے جے میں میرے تے موت آ گئی تے میں تے نس جانا اللہ فرماتے ہیں مسجد بنتی رہے گی سلیمان مسجد بنتی رہے گی اسی اس کی ذمہ داری لینے ہیں مسجد تعمیر ہوئے گی لیکن ساڈا فیصلہ ساڈا قانون کبھی توڑیا نہیں جا سکتا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے فرمایا ایک آسا لے لو اے آسا یہ اس طرح تو ٹیک لانی ہے تے ٹیک لا کے دھیان ادھر ہی رکھنا جدھر جن کام کرنا ہے اسرائیل علیہ السلام آئے روح کٹ کے لے گئے آپ ایک آسے دے سارے کھڑے رہے وقت گزرتا گیا مسجد بنتی گئی جن کام کرتے گئے لوگ کام کرتے گئے اور ایک وقت ایسا آیا جس وقت اللہ نو منظور ہویا اسے آسے نو کھن لگا جس ویلے کھن لگا تے آسا کمزور ہو گیا سلیمان پیغمبر دا وزن برداشت نہ کر سکیا آسا ٹوٹا سلیمان پیغمبر گر گئے اور اس موقع دے جنات نے جدو ویکھیا کہ سلیمان پیغمبر دے دنیا تو چلے گئے نے انہیں بات گئی کہ اگر اسی علم غیب جانتے ہوندے تے اج تو پہلا کئی سال اسی آزاد ہو چکے ہوندے اس سلیمان پیغمبر نے مسجد اقصی تعمیر فرمایا کئی انبیاء کرام مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوشع بن نون علیہ السلام یہ انبیاء مشہور و معروف نے جنہوں نے مسجد اقصی بیت المقدس کے اندر اپنی رہائش اختیار کیتا اور میرے بھائیو تیسری بات کہ یہ وہ سرزمین ہے پاک سرزمین ہے کہ جنہوں نے بارے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کولوں دعا کرتے رہے کہ اللہ منو موت دے بھی تے بیت المقدس دے اندر دے بھی اس سرزمین ایسی پاک سرزمین ہے اور یہی وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا عیسائی کیسے واسطے آتے ہیں ساڈا حق ہے مسجد اقصی مسجد اقصی دے بالکل قریب ہی ایک جگہ ہے جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی سی پیدائش ہوئی سی جیسا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی کیتا اور یہی وہ جگہ ہے کہ جتھے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانہ تے اٹھایا گیا اور یہی وہ جگہ ہوئے گی کہ جتھے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا تے نزول فرمان کے کیونکہ میں پہلا دسیا نا فلسطین ملک شام کا علاقہ ہے تو یہ ملک شام کے اندر ہوتی ہے تو اس سرزمین تے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوئے گا اور سب تو بڑی بات جو اس زمین کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرتی ہے کہ ایک وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین تے میرے اور پاڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کرائی اور ایک دنیا دے واحد خطہ ہے توجہ میرے اندر ایک واحد خطہ عرض ہے زمین کا ایک واحد ٹوٹا ہے کہ آدم علیہ السلام کو لے کے جناب محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی 1,24,000 یکم و پیش اللہ عالم سارے نبی کو وقت کے اندر ایسے مسجد اقصی کے اندر جمع ہوئے اسے اپنی اندازہ لاؤ کتنی اہمیت اور فضیلت اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک کے 15ویں پارے سے کیتا ہے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا له لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير کہ سبحان الذی پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ جس ذات نے سیر کرائی اپنے بندے نو لیلا من المسجد الحرام مسجد حرام تو لے کے الى المسجد الاقصى الذی
مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ فرماتے ہیں کیسی عجیب و غریب مسجد ہے، کیسی اہمیت اور فضیلت والی مسجد ہے. بارکنا حولہ، فرمایا اس کا ارد گرد عظیم برکت بنایا ہے. لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسی اپنے محبوب کو ساریاں نشانیاں بتائی ہے. انہ هو السمیع البصیر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام دے نال سن ہے تے براق تے بیٹھے سا تے اسی جا رہے ہیں کدھر؟ فلسطین دے علاقے کی طرف، شام دے علاقے کی طرف. بیت المقدس پہنچے تے جس والے مسجد اقصی دے اندر اسی داخل ہوئے، میں کی دیکھنا، میں اپنے آپ کو سارے انبیاء دے اندر موجود پانا. صفا بنیاں ہوئیاں نے عرض کی تھی جبریل میرے سونے نو آکے سنو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے. سواری بھی ترکے ہے غلام آیا، سواری بھی ترکے ہے براق آیا. واقعہ پڑھ لئی غلام آ گیا ہے. جہاں سانچ پہنچے آقا ہمارے، جہاں سانچ پہنچے آقا ہمارے. کھڑے سن نبی انتظار آج سارے تے نبیاں نو اعلان جبریل کیتا، نبیاں نو اعلان جبریل کیتا. صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا. سارے آج سوچ رہے تھے ربا آج امامت کون کرائے گا؟ ایتھے تے ابراہیم نبی بھی موجود نے، ایتھے نوح نبی بھی موجود نے، موسیٰ نبی بھی موجود نے، عیسیٰ نبی بھی موجود نے، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر موجود نے. اللہ تعالیٰ ایتے میں اولالی دنیا کو دسنا چاہنا کہ جتھے میرا نبی موجود ہوئے ابراہیم بھی امامت نہیں کروا سکتے، موسیٰ بھی امامت نہیں کروا سکتے، عیسیٰ بھی امامت نہیں کروا سکتے. میں کیا ربا کیوں؟ اور میں جتھے میرا نبی ہوئے میرے نبی دے ہوندیا امامت مسلے تے کھڑا نہیں ہو سکتا. ایہی تے دسنا چاہنا کہ نبوت بھی میرے محبوب تے ختم ہے، امامت بھی میرے محبوب تے ختم ہے. نبوت بھی ختم، امامت بھی ختم، پیچھے صرف رہ جائے گی خلافت. اور نہ نبی دے ہوندیا کوئی اور نبی آ سکتا نہیں آ سکتا، میرے نبی دے ہوندیا کوئی امامت کروا سکتا نہیں کروا سکتا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کے مسلے تے کھڑا کیتا، میں سارے نبیوں کی امامت کرتا. اور یہی وہ جگہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی. کیسی عظیم و شان اہمیت اور فضیلت والی جگہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جگہ ایسی جگہ ہے نا. آقا علیہ السلام فرماتے مستدرک حاکم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا توجہ میرے والے، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے. وہ زمانہ آ گیا، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ بندے دے کول گھوڑے دی جڑی باغ ہے نا او دی منید یا او دی مقدار اگر اس کو بیت المقدس کے اندر جگہ مل جائے تو گھوڑے دی باغ کی نہیں ہوتی تھوڑی جی. فرمایا اے دے برابر، اور ایک جگہ دے فرمایا ایک بلشت دے برابر، ایک گٹھ دے برابر اگر اس کو جگہ بیت المقدس کے اندر مل جائے. اور جس جگہ تو وہ بیٹھ کے تے مسجد اقصی دی زیارت کر لوے، آقا فرماتے ہیں ایک گٹھ جگہ جڑی ہے انجی ہے کہ اس کو دنیا و ما فیہا دے نالوں زیادہ بہتر ہے. دنیا و ما فیہا دے نالوں زیادہ ایک گٹھ جگہ بیت المقدس کے اندر مل جانا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور میں سمجھنا اس وقت وہ لوگ قابل تعریف نے، قابل تحسین نے، اللہ انہوں اور زیادہ ہمت ہے انہوں دے بچیاں نو، انہوں دے بڑھیاں نو، انہوں دے نوجوانوں نو. یارو کیسے کیسے بچے نے، چھوٹی جی بچی اگلے دن
9-10 سال دی بچی ہے، سامنے اسرائیلی فوجی کھڑے نے اور انہوں نے للکارا مار رہی ہے اور کہہ رہی ہے اور تسی جنگلی چوہے ہو اسی شیر ہاں، تسی جنگلی چوہے ہو اسی شیر ہاں۔ اے ایمان ہے جو انہوں نے اندر ہے، اے غیرت ہے انہوں نے اندر ہے۔ اللہ ایمان ساڈا بھی بنا دے، اے غیرت ساڈے اندر بھی پیدا کر دے۔ میرے معزز سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مسجد اقصی دے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثت مساجد، فرمایا دنیا دے اندر ثواب کی نیت لے کے، اجر و ثواب کی نیت لے کے کسے پاسے نہیں جایا جا سکتا مگر صرف 3 جگہ تے جایا جا سکتا۔ میں ثواب کی نیت لے کے صرف 3 جگہ نے اللہ نے اس دھرتی دے اوتے 3 مسجداں جتھے جاؤ گے تے ثواب کی نیت نال، تے ثواب کی نیت نال تسی جاؤ گے تے اللہ اجر و ثواب کی عطا فرمان گے۔ فرمایا پہلی مسجد جڑی ہے مسجد حرام ہے، ثواب کی نیت نال جاؤ گے، ایک نماز پڑھو گے اللہ 9 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسری مسجد جڑی ہے مسجد نبوی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک روایت کے اندر فرمایا جڑا اس مسجد کے اندر نماز پڑھے گا عام مسجد کے اندر نماز پڑھنا ہو ایک نماز پڑھے گا تے وہ 4 نمازاں کا ثواب ملے گا۔ دوسری روایت کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک نماز پڑھے گا 1000 نماز کا ثواب ملے گا۔ تیسری روایت کے مطابق آقا فرماتے ہیں ایک نماز پڑھے گا 50,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اور تیسری مسجد فرمایا ہے مسجد اقصی ہے جتھے ایک نماز بندہ پڑھتا ہے اللہ 50,000 نمازاں کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اتنی عظمت اور شان اللہ نے اس مسجد کو عطا فرمایا۔ اور یارو شان کیوں نہ ملے سونے نبی دا جتھے قدم لگ جائے رب مکے نو مکرمہ بنا دیتا ہے، جتھے آپ دے قدم لگ جائے مدینے نو رب منورہ بنا دیتا ہے۔ تے مسجد اقصی دے رب نبی پاک دے قدم لوائے تو حضرت دے شانہ نہ رب عطا فرمائے۔ آج بھی وہ مسجد زبان حال نہ اپنے نبی دا انتظار کر رہی ہے، عمر بن خطاب دا انتظار کر رہی ہے، زبان حال نہ کہہ رہی ہے کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا ہے میری دولت فقط نقش کف پا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا اور میں یہ کہتا ہوں جہاں پل پہ ہے سایہ تیرا۔ اللہ جی آج لوگی ٹھنڈے پائے لوگاں نے اندرہ میں جوڑ کے کڑیاں مار لیا، کسی کو اپنیاں چوکرہ دا فکر پہ گیا، کسی کو اپنیاں پیپریاں دا فکر پہ گیا، کسی کو اپنیاں وزارتاں دا فکر پہ گیا، کسی کو اپنیاں کرسیاں دا فکر پہ گیا، کسی کو اپنے تبلیاں دا فکر پہ گیا، کسی کو اپنیاں دولتاں دا فکر پہ گیا، کسی کو اپنیاں دکانداریاں دا فکر پہ گیا۔ لیکن میں تصورات دی دنیا اندر اے میرے مالک میں ایک گل کرنا چاہتا کہ ایک بار اور بدخاں سے فلسطین میں آ، بدخاں کہتے ہیں وادی مکہ نو، ایک بار اور بدخاں سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ وہ اندھیروں میں بھی درانہ گزر جاتے ہیں، جن پہ ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ
دسا کون ہے جڑا مینوں انہاں فرنگیاں تو انہاں شریفیاں دے پنجیاں تو آزاد کرائے میں اتنی عظمت تے شان تے مقام تے منصب والی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت المقدس جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم جو ہے قرآن پاک کے اندر بھی اٹھائی ہے فرمایا والتین والزیتون منو تین دی قسم منو زیتون دی قسم وطور سینین تے منو طور سینہ دی قسم حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرمایا حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں زیتون تو مراد بیت المقدس ہے بیت المقدس وہ جگہ جتنے زیتون بھی بہت ہے انجیر بھی بہت ہے اور طور سینا وہ مقام ہے جتنے جناب موسیٰ رب نال ہم کلام ہوا کرتے فرمایا یہ تین قسمہ اٹھا کے اللہ نے اس شہر کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کر دیتا مسجد اقصی میرے بھائیو کل بھی مظلوم سی آج بھی مظلوم اور اس ستائی رمضان مبارک نو ظالمہ نے انتہا کر دیتی کہ لوگ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے ہوئے نماز تراویح پڑھ رہے صلاۃ اللیل پڑھ رہے رب دا قرآن پڑھ رہے اور اس ظالم انہوں نے بمباری کر اور آج 10 دن ہو گئے نے انہوں نے مسلسل بمباری ہو رہی ہے ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی بچے ذبح ہو رہے بچیاں یتیم ہو رہی ہیں عورتیں بیوہ ہو گئی بلڈنگاں تباہ ہو گئی عمارتیں گر گئی لیکن افسوس کا مقام یہ ہے لمحہ فکری آئے ہے ماں سوائے ایک دو ملکاں دے کوئی نہیں بولتا اللہ کی اس دنیا تے 60 دے قریب اسلامی ملک نے اگر اس سارے تلکے صرف پیشاب ہی کرنا شروع کر دینا تو اسرائیل ان کی روڑ دے اللہ کے مقولہ ایک بنے مصر ہے شام ہے عراق ہے لیکن میرے بھائیو ایڈا یہودی عیسائیاں دی سازش سمجھو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تواڈے نال کبھی بھی یہودی عیسائی راضی نہیں ہو سکتے اور جو میں خطبے چاہے پڑھی اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں تواڈے سب تو بڑے دشمن یہودی نے مشرک نے اسی پھر انہاں نوں اپنا دوست بنانے اسی پھر انہاں نوں تسلیم کرنے اسی پھر انہاں دی پروڈکٹ استعمال کرنے اسی پھر انہاں دے جناب خود و باش نوں اور انہاں دے فیشن نوں اپنا فیشن سمجھنے انہاں دے کلچر نوں اپنا کلچر سمجھنے اسی کیسے مسلمان ہیں جدو اسی اس طرح دے کام کریں گے اور اس طرح دے کام ہوں گے کہ ساڑیاں مسجدہ برباد ہوں گیا کہ بابری مسجد ہوئے گی کہ مسجد اقصی ہوئے گی اور طیب اردگان نے صحیح کیا مسلمانوں اٹھو اگر نہ اٹھے مسجد اقصی بھی جائے گی مدینہ بھی جائے گا مکہ بھی جائے گا تیرے سنت مسلمان دے پلے کٹ نہیں رہے گا اٹھو خواب غفلت کو بیدار ہو جاؤ اور اپنے آپ میں صحیح معنی دے اندر مومن اور مسلمان بنا لو یہود و انصارانہ نفرت کرو اس کا نفرت کر آج لوگ جناب قومی اسمبلی میں بیٹھ گئے اور جی مسلمانوں کا قبلہ بن گیا دوسرا بیت اللہ قبلہ بن گیا دو یہودیاں نوں دے چھڈو کیڑی گل ہے کوئی گل کی نہیں کم سمجھ دے یہودیاں نوں دے چھڈو انہاں نوں سکون نال زندگی بسر کرنے میرے بھائیو نا اللہ نے قرآن پاک دے اندر اس بات کو بیان کیتا ہے کہ میری زمین دے وارث اہل ایمان ہون گے مسلمان ہون گے اور اس زمین دے اس مسجد دے وارث اسیاں کیونکہ نبیاں دی میراث ہے نبیاں دے میراث اور انہاں دی وراثت دے مالک کون نے مسلمان نے مومن نے اسی انہاں دے وارث ہاں اور انشاءاللہ اسی اپنی جان کو بھی بڑھ کے وہ دی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سانو موقع عطا فرما کہ اسی تیری اس مسجد کی خاطر اپنا تن من دن قربان کر دیے جڑی صبح شام یہ آوازیں لاتی ہے کہ یہ میری قوم کے حکمران بھی سنے یہ میری قوم کے حکمران بھی سنے میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں ساری
صرف لاشیں ہی لاشیں فلسطین گہری زبان حال صرف لاشیں ہی لاشیں ہیں میری گود میں صرف لاشیں ہی لاشیں ہیں صرف لاشیں ہی لاشیں ہیں میری گود میں کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں آئے تھے ایک دل میرے گھر آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے ایک دل میرے گھر آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے جس کی پرواز ہے آسمان و تلک جس کی پرواز ہے آسمان و تلک زخمی ہے میں وہ ایک شاہین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میرے معزز سامعین اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس شہر کی اہمیت کو بھی اجاگر کیتا ہے اس مسجد کی فضیلت کو بھی بیان کیتا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث اس علاقے کی مناسبت کے نال سماعت فرما لیجیے بڑی اہمیت اور فضیلت والی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام کو فطریاں دے متعلق پوچھے آقا علیہ السلام نے فرمایا قریب بڑے بڑے فتنے برپا ہو گئے میرے آقا فرماتے ہیں ایک گروہ یمن دے اندر بن جائے گا ایک گروہ جڑا یمن دے اندر بن جائے گا ایک گروہ عراق دے اندر بن جائے گا ایک گروہ شام دے اندر بن جائے گا حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی اس وقت جیوندے ہوئے اللہ کے انہوں نے جیونا دے نہیں پوچھیا ساڈے واسطے انہوں نے آقا جی اسی زندے ہوئے اسی کڑے گروہ لازم پکڑی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تم نہ یمن والے ہم پکڑنا ہے نہ عراق والے ہم پکڑنا ہے تو اہل شام لازم پکڑنا ہے مطلب فرماتے ہیں اہل شام لازم پکڑنا ہے کیوں فرمایا اہل شام حق پہ ہو گئے اور حق لازم پکڑنا ہے اور شام یہ خطہ ہے میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے اسے حدیث بیان فرمایا کہ جس کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا یعنی میدان محشر لگایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس جگہ تے میدان محشر لگائیں گے سارے لوگوں کو جمع فرمائیں گے انہوں کا حساب و کتاب کریں گے اس واسطے بڑی اہمیت اور فضیلت حامل خطہ ہے اور اس کے اندر جو مسجد اقصی ہے وہ بھی بڑی عظمت اور شان والی ہے اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے جو مسجد اقصی کے قریب رہنے والے اہل فلسطین نے اللہ انہوں کی حفاظت فرمائے اور جتنے یہود اور ہنود نے مشرکین نے کافر نے جو دن رات اس پروگرام کے اندر نے کہ کسی طریقے اس کو قبضے کے اندر کیتا جائے اللہ انہوں نے سارے پروگرام میڈیا بیٹ کر دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ